نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش کا ایک عمل آپ کو دوں گا جو رزق کے لیے اور امن کے لیے نہایت مجرب عمل ہے کہ اگر بدحالی ہو یا برے حالات ہوں یا آفات اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں جیسے سیلاب ہے، زلزلہ ہے، تو اس سے حفاظت کے لیے اور رزق کی وسعت اور ترقی کے لیے یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ سورہ قریش کے اندر اللہ رب العزت نے آپ اگر دیکھیے تو فا جو لفظ آپ کو ملے گا 5 مرتبہ ملے گا، تو ایک چھوٹی سی صورت ہے اور اس میں ایک لفظ کو اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کو جو ہے 5 مرتبہ تکرار کے ساتھ بیان فرمایا، اور مفسرین نے اس کی بڑی وجہ لکھی ہیں کہ اس میں بہت زیادہ اسرار رموز جو ہے وہ پنہا ہیں، چھپے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہم آج کے معاشرے کے اندر ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے اور پریشان ہوتے ہیں تو ہم مخلوق کی طرف ذہن ہمارا چلا جاتا ہے۔ لیکن سورہ قریش کے اندر جو رموز ہیں، جو اللہ رب العزت نے چیزیں خفیہ رکھی ہوئی ہیں، ان کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے۔ ذرہ بھی ہمیں مل جائے تو اس سے ہماری زندگی کی الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور علامہ شمس بونی رحمۃ اللہ علیہ، شمس المعارف کے جو لکھنے والے ہیں، شرف الدین بونی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پر بہت زیادہ جو ہے چیزیں لکھی ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے رموز کیا کیا رکھے ہیں، اور امام جو ہے خود اس پر جو ہے بہت بڑی جو کیونکہ تفسیر ہمارے ہاں ایک بہت بڑا انسانوں کا اعتماد کا محور ہے، اور اس کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایک بڑا مقام دیا ہے، تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ اس کے بارے میں بہت ہی خاص اسرار لکھے کہ اس میں بہت سی خاص چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ رزق کی وسعت سورہ قریش کے اندر ہے۔ اب برے حالات آ گئے، کوئی آفت آ گئی ہے، چاہے وہ آفت آسمانی ہے یا زمینی ہے۔ آسمانی تو سیلاب ہے، بارشیں ہیں یا ایسے کوئی آفت آ جاتی ہے، زمینی جو ہے زلزلے بھی ہیں یا مخلوق کی طرف سے کوئی آپ پہ مصیبت مسلط کر دی جاتی ہے، تو آپ سورہ قریش کو جو ہے اس طرح پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت جو ہے آپ سے رزق کی کمی بھی دور کر دے گا، آپ کو حفظ و امان میں بھی رکھے گا، اور جو کاروبار آپ کا چل رہا ہے، جو نوکری چل رہی ہے، اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو درجات کی دنیا کے اندر عہدوں میں یا ہر چیز میں بلندی بھی عطا فرمائے گا۔ تو سورہ قریش کے اندر آپ دیکھیے ایک پہلی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش۔ اب یا فا ایک آپ کو ملے گا۔ اب یہاں پہ قوم قریش کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی قوم ہے اس کا ذکر ہے، اور چونکہ وہ بڑی مچھلی سمندر کے اندر جو چھوٹی مچھلیوں کو نگل لیتی ہے اسے قریش بولا جاتا ہے، تو یہ چونکہ دنیا میں سب سے بڑا قبیلہ ہے اور قبیلہ تھا اور ہے اور رہے گا، چونکہ اس کا ذکر اللہ نے خود قرآن پاک میں کیا، اور قبیلہ شاہ کوئی قبیلہ نہیں ہے، سید کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے میں سید ہوں تو آپ پہلے نسب دکھائیں گے، کیونکہ شجرہ نسب محفوظ ہوگا تو آپ کا جو ہے وہ بات کی تصدیق ہوگی۔ عربوں کے اندر آج بھی شجرہ نسب محفوظ ہوتا ہے، جب بھی کسی عرب سید کے گھر میں آپ جائیں، یا قطبی ہے یا اتیبی ہے یا اور بھی بڑے بڑے قبیلے ہیں، آپ ان سے آپ ملیں گے تو آج بھی آپ ان کے گھر میں شجرہ دیکھیں گے، شریف جو کہلاتے ہیں سید، وہاں ان کے آل شریف کہلاتے ہیں، اور جس طرح عبد الوہاب نجدی جو ہیں ان کی نسل میں آل شیخ کہلاتے ہیں، تو سب کے نسب جو لٹکے ہوتے ہیں دیواروں پہ۔ میں اکثر گھروں میں جاتا ہوں وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سید ہوتا ہے اس کا شجرہ آل حسن آل حسین رضی اللہ عنہم تک پہنچتا ہے، اور وہ باقاعدہ اویزاں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ لوگ جو بول دے میرا یہ قبیلہ ہے، میں یہ ہوں، وہ لوگ اس کو بس ماننا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی وضع قطع، اس کا حلیہ بالکل اس کے مخالف ہو، تو پھر بھی اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں۔ تو عرب لوگ ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر خون آج بھی صحابہ کا موجود ہے، اور وہ ہر چیز کی تصدیق اور تحقیق کرتے ہیں۔ تو اس لیے قریش قبیلہ دنیا میں ہے، باقی قبیلوں کے لحاظ سے دنیا میں کوئی سید قبیلہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قریش قبیلہ سے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قریش قبیلہ سے ہیں،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قریش قبیلہ سے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قریش قبیلہ سے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قریش قبیلہ سے ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جد یہ قریش قبیلہ اوپر سے چلا۔ تو پتہ چلا لإیلاف قریش، چونکہ یہ قریش قبیلہ، تو یہاں پہ آپ جو ہے جب آپ اس آیت کریمہ پہ آپ پہنچیں گے تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ کہنا یا فتاح، یا فتاح، فتاح فاف کے ساتھ ہے۔ تو اب آپ اس پہ دروازے کھلوائیں گے رزق کے اپنے لیے، کیوں کہ مختلف چیزوں کے دروازے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ جو ہے دروازے آپ پہ کھلیں گے، جو اس قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائیں، جو وہاں پہ اس قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے رفعتیں عطا فرمائیں، پھر رزق کے دروازے ان پہ کھولے تو ہر طرف شرق غرب ان کے لیے کھل گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایک مقبولیت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو آپ یہ فتاح کو وہاں پہ جوڑیں گے۔ آپ ایک آیت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ کہیں یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، پھر اس کے بعد آپ جو ہے اگلی آیت کو پڑھیں گے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اب چونکہ گرمی سردی کے موسم میں بھی وہ سفریں کرتے تھے تجارت، اور وہاں پہ ان کو حالات مختلف پیش آتے تھے، تو رستے میں ڈاکے بھی پڑتے تھے، رستے میں جو ہے مختلف مسائل کا شکار تھے، اس سے رہزن بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اس وقت رہزن تو صحراؤں میں ہوتے تھے، تو آج تو ہماری ایوانوں میں بیٹھ جاتے ہیں، آج تو ہمارے جو ہے آ کر جو ہے اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں، آج ہمارے پاس دوست بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ہر جگہ پہ رہزن آج بیٹھے ہوئے۔ آج خطرہ زیادہ ہے، اس وقت خطرہ کم تھا، اس وقت پتہ چلتا تھا کہ یہ رہزن ہے، یہ تو صحراؤں میں ملیں گے۔ اب شہر میں کوئی رہزن نہیں ہے، اور آپ امن سے اپنے گھر میں رہیں، دروازے کھلے چھوڑ کے وہ سو جاتے تھے بعض اوقات۔ تو لیکن جب وہ باہر نکلتے تھے سفر تجارت میں، تو رستوں میں ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ جیسے آج آپ سندھ کی طرف موٹر وے پہ جائیں یا کچے کے علاقے میں جائیں تو وہی حال اس زمانے میں تھا۔ تو اب آپ یہ آیت کریمہ آپ سوچئے، آپ کو پاکستان میں رہ کے بھی کچے کا علاقہ جب ذہن میں آئے گا تو وہ حالات سامنے آ جائیں گے کہ کس طرح وہ ڈاکے ڈالتے تھے اور لوٹتے تھے قافلوں کو۔ تو آج کے چاہے آپ کے محلے، آپ کے اقتدار میں بیٹھے، یا آپ کے بغل میں بیٹھے، آپ کے گھر میں بیٹھے، آپ کی کاروبار میں بیٹھے لوگ ہیں، یا چاہے آپ جو ہے کسی بھی حالت میں ہیں، تو رہزنوں سے بچنے کے لیے آپ تصور ان کا ذہن میں رکھیں، اور آپ یا حفیظ، یا حفیظ، یا حفیظ اس کو 100 بار پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ پڑھنے کے بعد فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہاں بھی فا آ گیا، اور پچھلے میں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہاں 2 فا آئے ہیں، اور 2 فا حفیظی، حفیظ آپ جو ہے 100 باری پڑھیں گے، 2 فا اس میں آئے۔ اگلی آیت کے اندر 1 فا آ گیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اب آپ جو ہے پس عبادت کرو اس گھر کی۔ وہ جو ہے وہاں دشمن، ڈاکے ڈالنے والے، رہزن، ان کے جو ہے خوف ہے ان کو، اور اللہ کہہ رہا ہے عبادت کرو میرے گھر کی۔ اللہ تعالیٰ عبادت کی ترغیب دے رہا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی اللہ کی بندگی سے۔ نماز چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، حلال حرام کی تمیز ختم کر دی، اور کہا جی بس اللہ مدد کر دے۔ اللہ مدد نہیں کرے گا جب تک فرائض کی پابندی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ دلائی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ دیکھو تمہیں خطرہ ہے، تمہیں پریشانی ہے، تمہیں خوف ہے، تمہیں کوئی بھی دشمن کا خوف ہے، یا ڈاکو کا خوف ہے، چور کا خوف ہے، تو آپ نے جو ہے ایک کام کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو مضبوط کر لو۔ اب یہاں پر عبادت میں آنے کے لیے آپ نے یہاں جو پڑھنا ہے یا نافع، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا نافع۔ اب یہ آپ 100 بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت میں انہماک بھی پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نفع بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ان تمام چیزوں میں جن میں آپ پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو آپ کو پریشانی نظر آتی ہے تو آپ اس کے لیے کوئی کوشش تدبیر کرتے ہیں، اس میں بھی نفع آئے گا، اور جو آپ محنت کر رہے ہیں رزق کمانے کی، اس میں بھی اللہ نفع عطا فرما دے گا۔ اور پھر الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، ایک بھوک ہے جو ہے اور ایک خوف ہے، 2 چیزیں۔ اب بھوک بھی انسان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے،
اور خوف بھی بہت بڑا عذاب ہے. ایک کال آ جائے دھمکی کی رانگ نمبر سے تو بندہ کس طرح پریشان ہو جاتا ہے. یہ تمہارے بچوں کو ہمیں پتہ ہے وہ اس اسکول میں جاتے ہیں، تم یہ جاتے ہو ٹائم پہ باہر، تو بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ آیت کریمہ انسان کو سارے خوف سے نکالنے والی ہے، سارے پریشانیوں سے نکالنے والی ہے، تنگ دستیوں سے، غربت سے، بھوک سے نکالنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ پہلے ذکر کیا عبادت کا. اب بندہ کہتا ہے جی یہ کیا ہر بات عبادت ہے، میری پریشانیاں دیکھیں، مجھے پریشانی کا حل بتائیں. تو اللہ کہہ رہا ہے یہی تو حل بتا رہا ہوں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم اس گھر والے کی عبادت کرو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، میں تمہیں کھلاؤں گا بھوک میں، میں تمہیں امن دوں گا خوف میں. یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے نا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو اب آپ اپنی توجہ کس کی طرف لے کے جائیں؟ سارے بولیے اللہ کی طرف. جب آپ اللہ کی طرف لے کے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان ساری چیزوں سے بلند کر دے گا، آپ کو خوف سے نکال دے گا، خوف آپ سے ڈاؤن، غربت آپ سے ڈاؤن. تو یہاں آپ نے پڑھنا ہے یا رافع، یا رافع، یا رافع 100 بار پڑھیں. اور اب پہلی آیت پڑھیں، اس کے بعد رک جائیں اور وہ الفاظ ادا کریں یا فتاح کو. پھر دوسری آیت کو پڑھیں، پھر رک جائیں، یا حفیظ کو پڑھیں 100 بار. پھر تیسری آیت کو پڑھیں تو 100 بار کیا پڑھیں گے؟ یا نافع. پھر چوتھی آیت پڑھیں گے، اس کے بعد 100 بار کیا پڑھیں گے؟ رافع. یہ آپ اگر روزانہ پڑھ لیا کریں نا، رزق آپ کے پیچھے بھاگے گا، امن آپ کے پیچھے آئے گا، خوف آپ سے ختم ہو جائے گا، اور بھوک افلاس آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی. اور آپ جدھر جائیں گے، لوگ باہر ملک جا رہے ہیں کسی ملک میں جا کر نوکری یا رزق کے لیے، تو وہ یہ پڑھیں روز. کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ. 10 منٹ میں آپ یہ مکمل کر لیں، لیکن آپ کے لیے دروازے کھل جائیں گے. اب آپ نیا ملک جا رہے ہیں، نئے شہر میں جا رہے ہیں، نئے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ یہ کریں، اللہ راہیں کھولے گا، حفاظت دے گا، اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو جو ہے پریشانیاں نکال دے گا، اللہ تعالیٰ بلند بھی کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.